10ویں صدی کا بادشاہ جلال الدین اکبر، یہ اپنے اندر بڑا پاورفل بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس دو لوگ تھے، ابو الفضل اور فیضی۔ یہ دونوں اس کے بڑے قریب تھے۔ اکبر بادشاہ ابتدا ہی سے غیر مسلم یا ایسا ویسا نہیں تھا، بلکہ وہ باقاعدہ صحیح طور پر مسلمان تھا، لیکن ابو الفضل اور فیضی ان دونوں بھائیوں نے اکبر بادشاہ کے عقیدے کو خراب کیا۔ اللہ۔ ابو الفضل یہ وہ بندہ تھا جس نے کفار کے علوم کو حاصل کیا، جب علوم کو حاصل کیا تو پھر اس کا عقیدہ بگڑا، جب اس کا عقیدہ بگڑا تو یہ جس کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اس بادشاہ کے عقیدے کو بھی خراب کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں یہ باتیں داخل کرنا شروع کی کہ تم تو نبوت کے معاملات رکھتے ہو، اور پھر اس سے کہا کہ میں نے پڑھا ہے کہ ہندوؤں کا اوتاد وہ ایک باقی ہے اور اس کی ساری نشانیاں تم میں پائی جاتی ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو اس نے وہاں پر نبوت کا اعلان کر دیا۔ اب وہاں اس نے نبوت کا اعلان کیا، پھر روایت میں آتا ہے اس نے خدائی کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن باقاعدہ طور پر اس نے ایک اپنی مہر بنا لی جس میں تھا جل جلالہ است اکبر۔ اس نے اپنا ایک مہر کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ میں خدا بھی ہوں، الیاذ باللہ۔ اور پھر آگے بڑھ کر اس نے کئی دعوے کیے، اور پھر اس نے جو اپنے ارد گرد جتنے بڑے بڑے عہدوں پر جن لوگوں کو فائز کیا وہ سارے کے سارے غیر مسلم تھے۔ ان غیر مسلموں کے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان جس طبقے کو ہوا ہے وہ مسلمان تھے۔ بڑے تنگ ہو گئے، بہت تکالیفیں اٹھانی پڑی۔ کچھ تو ایسے تھے کہ جو اپنے عقائد سے بالکل کمزور ہوتے چلے گئے، اور کچھ ایسے تھے جو اپنے عقائد میں بڑے مضبوط تھے۔ جب اکبر بادشاہ کا فتنہ بڑا زور پکڑنے لگا نا، تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سر ہند شریف سے اکبر آباد آگرہ گئے۔ آگرہ تشریف لے جا کر آپ نے اکبر بادشاہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ جاؤ اکبر بادشاہ سے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرو، کہ تم جتنے کام کر رہے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کر رہے ہو، اور ان قریب یاد رکھنا ان قریب رب تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور ایسا عذاب آئے گا کہ تم بھی مٹ جاؤ گے، تمہاری فوج بھی مٹ جائے گی، تمہارے قریب رہنے والے بھی مٹ جائیں گے، رہے گا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین رہے گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان۔ جب اکبر بادشاہ نے یہ سنا نا کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت نے یہ جملے ادا فرمائے ہیں تو وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ پھر نجومیوں نے اور اس سے ڈرا دیا کہ اب تمہارا دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زوال کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ اب زیادہ ڈر گیا۔ اب اس نے کہا کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اختیار لوگوں کو ہے کہ چاہے وہ دین الہی جسے وہ اپنا دین کہتا تھا، دین اکبری، چاہے وہ دین اکبری میں آ جائیں یا چاہے وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے، اب انہیں اختیار ہے۔ ہم سجدے پر بھی کسی کو مجبور نہیں کریں گے، چاہے تو وہ سجدہ کرے۔ اچھا، اب اس نے کیا کیا، اعلانیہ طور پر یہ بات کرنے کے لیے اس نے سب کو ایک بہت بڑے سے گراؤنڈ میں بلایا، اور اس نے ایک طرف ایک بڑا سا دسترخوان بچھایا جہاں ایک بہت نعمتیں اللہ رب العزت کی اور طرح طرح کے انواع اور اجزاء کے اغذاء اور بہت ساری غذائیں اس نے وہاں پر رکھ دی، نیا کپڑا، نئے لباس، سب کچھ وہاں پر مہیا رکھ دیے، اور ایک طرف ایک اور دسترخوان بچھایا جہاں پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور کھانے بھی وہ جو سڑے ہوئے کھانے تھے اس نے وہاں پر رکھ دیے۔ اب اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کون چاہتا ہے جو دین اکبری دین الہی میں رہے، یہ ہے دین اکبر اور دین الہی، جو چاہتا ہے دین اکبر اور دین الہی میں آئے وہ اس طرف آ جائے کہ جہاں پر عمدہ کپڑے ہیں، عمدہ کھانا ہے، ہر چیز عمدہ ہے، یہاں پر آ جائے، اور جو چاہتا ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے تو وہ اس طرح کے دسترخوان میں آ جائے جہاں کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، غذا بھی ایک ایسی ہے کہ جسے منہ تک نہ لگایا جائے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی یہاں جانا چاہتا ہے وہ یہاں چلا جائے۔ اب جو ایک پلپلے سے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے وہاں چلے گئے۔ اکبر بادشاہ کے جو بڑے بڑے وزراء تھے وہ سب کے سب دین الہی دین اکبری کی طرف چلے گئے، اور جو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین تھے، جو غریب مسلمان تھے جنہوں نے اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، وہ سب کے سب امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر چلے گئے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک لکیر کھینچ لی اور ایک مٹھی آپ نے
اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور اس طرف پھینکی تو علماء فرماتے ہیں کہ مغرب سے اتنی تیز ہوا چلی ہے، اتنی تیز ہوا چلی ہے کہ وہ جو عمدہ کھانے عمدہ لباس والا دسترخوان تھا وہ سارا کا سارا اڑ گیا، اللہ اکبر، اور ایسی آندھی آئی کہ لوگ آپس میں ٹکرانے لگے، اللہ، اور ٹکراتے ہوئے ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، بہت تو وہیں پر مر گئے اور بہت سے وہ تھے جو زخمی ہو گئے۔ اکبر بادشاہ کے سر پر بھی کچھ ایسے ڈنڈے لگے کہ جس سے وہ زخمی ہوا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ جس جگہ جانا تھا وہاں چلا گیا، جس چیز کا وہ مستحق تھا اسے وہ مل گیا۔ اب جتنے لوگ تھے، جن لوگوں نے یہ عظیم الشان دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل کو دیکھا، وہ سارے کے سارے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتے ہیں حضور ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے اللہ کہ غلط کون تھا اور سچا کون تھا، اللہ، حضور ہمیں بھی اب توبہ کی توفیق مل گئی ہے، جلدی سے ہمیں بھی کلمہ پڑھائیں، سچی توبہ کروائیں اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا غلام بنا دیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔